سلام پھیرنے کے بعد بھی اسے یاد آ گیا تو وہ فوراً پھر 2 سجدے کر. ان تمام واجبات میں اگر کوئی ایک واجب چھوٹ جائے بھولے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے ایک طرف پھیر کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ، ایک سوال، اس کا جواب لے کر حاضر خدمت ہوں. سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے؟ سوال کیا ہے کہ سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے اور کب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کہتے کسے ہیں؟ تو میں سب سے پہلے جواب دوں کہ سجدہ سہو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کوئی واجب، چونکہ نماز کے اندر جتنے بھی واجبات ہیں ان تمام واجبات میں اگر کوئی ایک واجب چھوٹ جائے بھولے سے تو اور یاد آ جائے، تو یاد آنے پر چونکہ اب واجب چھوٹ گیا ہے تو اس واجب کی تلافی کے لیے شریعت مطہرہ نے سجدہ سہو رکھا ہے. اور سجدہ سہو اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو رکھا ہے. اچھا، واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو، اور اگر کوئی جان کر چھوڑ دیا تو جان کر اگر واجب کسی نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز سیدھے صحیح ہوگی نہیں، پھر سے نماز کا اعادہ یعنی دہرانا پڑے گا، واجب ہوگا. اور سجدہ سہو کس طرح ہوتا ہے؟ تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جس نماز میں آپ کا واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب چھوٹ گیا یا کئی واجب چھوٹ گئے تو اس کی تلافی کے لیے صورت یہ ہے کہ آپ جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، یعنی جب آخری قاعدہ کریں گے تو آخری قاعدہ میں تحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف آپ سلام پھیر لیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے ایک طرف پھیر کر کے اس کے بعد پے در پہ 2 سجدے آپ کو کرنے ہوں گے، اور اسی 2 سجدے کو سجدہ سہو کہتے ہیں. سجدہ منے سجدہ اور سہو منے بھول کا، یعنی وہ بھول جو آپ نے نماز کے اندر کی تھی اس کی تلافی کے لیے شریعت مطہرہ نے 2 سجدے رکھے ہیں، جو آخری قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیرنے کے بعد، ایک طرف سلام پھرنے کے بعد 2 سجدے کر لے. 2 سجدے کرنے کے بعد پھر قاعدہ کرے گا اور قاعدہ میں تحیات پڑھے گا، تشہد پڑھے گا. اس کے بعد درود شریف، درود ابراہیم وغیرہ جو دعائے معصورہ ہے اس کو پڑھ کر کے اور وہ سلام پھر کر کے اپنی نماز مکمل کرے گا. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے میں، یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس سے واجب چھوٹ گیا، اور وہ واجب چھوٹ گیا اور اسے یاد بھی نہیں رہا، اور تحیات پڑھ لیا، درود ابراہیم بھی پڑھ لیا اور دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا، اور جیسے ہی ایک طرف سلام پھیرا یا دونوں طرف سلام پھیر دیا اور اسے یاد آ گیا کہ میرے ذمے میں سجدہ سہو ہے جو واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے ہم پر واجب تھا، تو جیسے سلام پھیرنے کے بعد بھی اسے یاد آ گیا تو وہ فوراً پھر 2 سجدے کر لے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائے، یعنی قاعدہ اخیرہ کرے اور تشہد پڑھ کے پھر سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. دونوں طرف سلام، یعنی وہ مکمل درود ابراہیم بھی پڑھ لیا اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد ایک طرف بھی سلام پھیر دیا، دوسرے طرف بھی سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہے، تو اسی وقت وہ 2 سجدے کر لے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھے اور تشہد پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر دے. تو اسی کو سجدہ سہو کرتے ہیں. سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ واجبات نماز میں، یعنی نماز کے اندر جتنی واجبات ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی یا کئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو بھول کر چھوٹ جانے کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس بھول کو، یعنی اس واجبات کے ترک سے اور بھول جانے سے اس کی تلافی کے لیے شریعت مطہرہ نے سجدہ سہو رکھا ہے. اور سجدہ سہو کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو آگے بتا دیا ہے. تو اسی طریقے سے آپ سجدہ سہو ادا کریں، اور یاد رکھیں کہ نماز میں جو واجبات ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، واجبات نماز، یعنی نماز کے اندر کتنی واجبات ہیں، اس طرح اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ واجبات نماز کو ذہن نشی کر لیں، اور یاد رکھیں کہ انہی واجبات میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.